تمہارے ڈرنے سے نہیں ڈریں گے۔ بنگال میں آ کر ڈگڈگی بجاتے ہو بجا لو، ہم لوگوں کو بتاتے رہیں گے کہ بنگال کے لوگوں حق کا ساتھ دینا، ظالموں کا ساتھ مت دینا، فرقہ پرست طاقتوں کا ساتھ مت دینا، عقل مندی کا ثبوت پیش کرنا۔ اگر ظالم طاقت آپ کے بنگال کی گدی پر بیٹھ گیا تو آپ کی ٹوپی اتار کر پھینک دیں گے، آپ کی داڑھیوں کو اتار کر پھینک دیں گے، آپ کی مسجدوں میں تالے ڈلوا دیں گے، جیسا کہ مدھیہ پردیش میں ہمارے مسجد کے مینارے توڑے گئے، جیسا کہ ہماری مسجدیں شہید کی گئی، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوا۔ اگر آپ نے بنگال میں غلطی کی، اگر آپ نے بنگال میں عقل مندی کا ثبوت نہیں پیش کیا، میں کسی کا نام نہیں لوں گا، یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہوگا۔ پیسوں سے اپنے ایمان کو مت بیچنا۔ اگر آپ کے گھر میں 5 ووٹر ہیں تو آپ کو جو اچھا لگے آپ اس کو ووٹ کیجیے گا، پیسے لے کر اپنے ایمان کو نہیں بیچیے گا، پیسے لے کر اپنی ضمیر کا سودا نہیں کیجیے گا، ورنہ بہت سے لوگ ہیں اس دنیا میں جو پیسے لے کر اپنی ضمیر کو بیچ دیتے ہیں، جیسا کہ وسیم رضوی نے پیسے لے کر قرآن پر اعتراض کیا۔ وسیم رضوی کے مسلمان نہیں بلکہ وہ بے ایمان ہے، ایمان فروش ہے، جس نے قرآن پر اعتراض کیا۔ پیسے لے کر اپنے ایمان کو بیچنے کی کوشش مت کرنا۔ ایمان بڑی قیمتی دولت ہے، اللہ کے خزانے میں ایمان سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے۔ اسی لیے آپ کے نظروں میں جو بہتر ہو، جو بہتر قیادت کرتا ہو، جو بہتر لیڈر ہو سکتا، جو آپ کی رہنمائی کر سکتا، جو کامنل نہ ہو، جو سماج کو سب کو ایک نظروں سے دیکھتا۔ اللہ نے تمام انسان کو ایک ماں باپ کے کوکھ سے پیدا کیا۔ شیس ایک وردیک ایوا نسمیو وکشویریا شدرو برہمن کامتی برہمن چیتی شدرتام سیک ایواتر پتی پر جانام کتم پنرجاتی کرتا پر بھیدا۔ سب کے ماں باپ جب ایک ہے، آدم اور حوا کے کوکھ سے پیدا ہوئے۔ ہندو کہاں سے پیدا ہوا؟ آدم کے ذریعے اما حوا کے کوکھ سے۔ مسلمان کہاں سے پیدا ہوئے؟ اما حوا کے کوکھ سے پیدا ہوئے۔ پھر کون ہے یہ لوگ جو اس دیش کے ہندو مسلمانوں کو بانٹتا؟ پھر کون ہے یہ وہ لوگ جو اس دیش کے اندر کرسچن جین بودھ کو بانٹتا کہ تم ہندو ہو، تم مسلمان ہو؟ آج تمہارا دھرم خطرے میں، آج ہمارا دھرم خطرے، کسی کا کوئی دھرم خطرے میں نہیں ہے۔ اگر کوئی چیز خطرے میں ہے تو ان راجنیتاؤں کی کرسی خطرے میں ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، بہت کریٹیکل سچویشن ہے آپ کے بہار کے اندر۔ شریعت کا ایک فیصلہ بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو، شریعت کا۔ شرعی اعتبار سے، مسئلے کے اعتبار سے ہم لوگ جو ووٹ ڈالتے ہیں نا، ووٹ، شریعت کی نظر میں اس کا کیا مقام ہے؟ مسئلے کے اعتبار سے مسئلہ کیا کہتا ہے؟ چونکہ ہم اسلام کو مانتے ہیں، شریعت کو مانتے ہیں، اور شریعت اور اسلام ہر جگہ پر ہماری رہنمائی کرتا، ہر جگہ پر۔ ایسا نہیں کہ صرف نماز میں، زکوٰۃ میں، روزے میں، حج میں، نہیں، ہر جگہ پر۔ ہم کہیں پر بھی جائیں، کہیں پر بھی رہیں، آپ 24 گھنٹے میں جو بھی حالات آپ کے سامنے آئے، ہر حالات میں قرآن اور شریعت آپ کی رہنمائی کرتا ہے۔ ہر جگہ کوئی مائے کلال نہیں کہہ سکتا کہ یہ معاملہ سامنے آیا ہے، قرآن میں اب آرڈر نہیں ہے، طریقہ نہیں ہے، اپائے نہیں ہے، کیا کریں؟ سے ان کو یا تو ہدایت دی ہے یا تو ان کو اس دنیا سے مٹا دیا، لیکن اسلام ہمیشہ سے تھا، اسلام بدنام نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ الاسلام یعلو ولا یعلا، اسلام ابھرتا ہے، اسلام کبھی پستی کی طرف نہیں جاتا۔ لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نوجوانوں کو اپنے مذہب کو سمجھنا ہوگا، اپنے قرآن کو سمجھنا ہوگا، اپنی شریعت کو سمجھنا ہوگا، ظلم کے خلاف آواز بلند کرنی ہوگی۔ ابھی چناؤ کے ٹائم پہ بہت سارے نیتا آئیں گے، آ کر کہیں گے کہ فلاں صاحب اتنا ٹاکا لے لو، ہمارا کام کر دو۔ کیوں جی؟ اگر آپ حق پر ہو تو ہم آپ کا کام کریں گے۔ اگر آپ کے پاس 10 کینڈیڈیٹ آتے ہیں اور ہر کوئی کہتا ہے کہ ہم کو ووٹ کیجئے، ہم کو ووٹ کیجئے، بہتر طریقہ یہ ہے سب کو کہیے ٹھیک ہے جائیے، کوئی بات نہیں، کام کیجئے، وقت آئے گا تو ہم بتائیں گے۔ کسی کو منع بھی مت کیجئے اور کسی کو کھل کر سپورٹ بھی مت کیجئے۔
اگر وقت ایسا آتا، لیکن اگر آپ سامنے دیکھتے ہیں کوئی حق کی حمایت کرنے والا ہے، کوئی ظلم کے خلاف آواز بلند کرتا، اگر کوئی ایسا آدمی ہے جو صحیح قائد ہے، جو صحیح حمایت کرتا ہے لوگوں کا، ہندو مسلمان جین بودھ سارے لوگ برابر ہیں، تو آپ کھل کر ان کی حمایت بھی کر سکتے ہیں۔ اسلام نے کہا تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، ایسے لوگوں کی حمایت کرو، ایسے لوگوں کی حمایت کرو جو آپ کے قوم کے سماج کے عزت و آبرو کے لیے سوچتا ہو، جو سماج میں دنگا نہ پھیلاتا ہو، جو سماج میں معصوم انسانوں پر ظلم نہ کرتا، اور ایسے کامنل لوگ جو گدی پر بیٹھ کر اس دیش کے اندر ہندو مسلمان کرتے ہیں، اس دیش میں ٹوپی اور ٹیکا کرتے ہیں، اس دیش میں مندر مسجد کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو پکڑ کر انہیں چنو اور انہیں اپنی طاقت سے، اپنے ووٹ سے ان کو اس دھرتی کے اندر، ان کو بستی کے اندر لے کر بٹھا دو۔ میرے بھائیوں، شریعت کے نظر میں اگر اللہ نے آپ کے پاس ایک ووٹ رکھا تو شریعت کے نظر میں اگر آپ جس کو بہتر سمجھتے ہیں آپ اس کو دیجئے، لیکن اگر آپ نے پیسہ دے کر، پیسہ لے کر اپنے ووٹ کا سودا کیا تو شریعت کے نظر میں بہت بڑا گناہ ہے، یہ گناہ کبیرہ سے بھی زیادہ گناہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ نے پیسہ لے کر 500 روپے لے کر ایک ووٹ آپ نے کسی شرابی کینڈیڈیٹ کو، کسی بھی کامنل کینڈیڈیٹ کو، کسی بھی لوٹیرے کینڈیڈیٹ کو آپ نے ایک ووٹ دیا اور وہ جیت کر کرسی پر بیٹھ گیا، بیٹھنے کے بعد اس نے آپ کی مسجد میں تالا لگوا دی، اس نے کسی بھی معصوم بچی کا ریپ کروایا، اس نے ہماری سماج کے اندر دنگا پھیلایا، اس نے ہمارے سماج میں بلکہ شراب پیتا ہے، بلکہ وہ آپ کے حقوق کو لوٹتا ہے، بلکہ وہ کرپشن کرتا ہے، وہ گھوٹالا کرتا ہے، تو کتنے سارے گناہ کیے انہوں نے، تو پتہ ہے ان گناہوں کا بوجھ ان کے سر پر تو ہوگا ہی ہوگا، لیکن پہلے آپ کے سر پر ہوگا، اس لیے کہ آپ نے 500 روپے لے کر آپ نے ان کو اپنا ووٹ دیا۔ شریعت کہتی، قرآن کہتا، ہمارا اسلام کہتا آپ کے پاس ایک ووٹ ہے تو اس ووٹ کی شرعی اعتبار سے ایک اہمیت ہے۔ ووٹ کا مطلب گواہی دینا۔ جب آپ کسی کینڈیڈیٹ کو ووٹ دیتے ہو گویا آپ ایک گواہی دے رہے ہو کہ یہ ہمارا لیڈر ہوگا۔ اگر آپ نے شرابی کو گواہی دے دی کہ یہ ہمارا لیڈر ہوگا، جب وہ شراب پیے گا اس کا گناہ آپ کے ماتھے پر بھی رکھا جائے گا۔ اس لیے مسلمان قوموں، اپنے ایمان کو پیسوں سے نہیں بیچیے گا، اپنے ایمان کا سودا پیسوں سے نہیں کیجیے گا، اس لیے کہ پیسوں سے جو آدمی اپنے ایمان کو بیچ دیتا ہے اللہ کے نظر میں اس کا کوئی مقام نہیں ہوتا ہے، اللہ کے نظر میں اس کی کوئی عزت نہیں ہوتی ہے۔ وقتی طور پر آپ پریشانی میں ہوں گے، وقتی طور پر آپ دقت میں ہوں گے، لیکن جب آپ دقت میں ہو کر ایمانداری کے ساتھ آپ کسی پریشانی کا مقابلہ کرتے ہیں، ایمانداری کے ساتھ آپ کسی ظالم کا مقابلہ کرتے ہیں تو اللہ کی طرف سے مدد نازل ہوتی ہے۔ سینکڑوں واقعات صحابہ کرام کے اس تعلق سے موجود۔ انشاءاللہ ہم لوگ